बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना पाशा। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त मुल्क में इंतहाई तनाव की कैफियत है, इंतहाई परेशानी का माहौल है और इसकी वजह आप सब जानते हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि इस वक्त हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, पुलिस उनसे नबर्द आज़मा है, रियासत इस वक्त इंतहाई एक तने हुए रस्से की ऊपर चलने की कैफियत में मुब्तला है। इदारे अपनी अपनी जगह मौजूद हैं और सारा तमाशा देख रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए जारी व सारी है उनका रास्ता, और लॉन्ग मार्च भी इस वक्त उनका जारी व सारी है। और उनके साथ जो कुछ इस हुकूमत ने किया है, उनके कारकुनान के साथ जो कुछ किया है, इन काफिलों के साथ जो कुछ किया है, वो भी सुबह से चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो आज के इस वीलॉग में सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ओवरऑल जो सिनेरियो है उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, आगे की उनकी हिकमत अमली क्या है, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, और आखिर में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि आखिर इस मुल्क में इमरजेंसी कौन लगवाना चाह रहा है, कौन है जो अब ये चाहता है कि मामला किसी एक तरफ ना लगे, किसी एक सियासी जमात की शिकस्त या फतह में ना जाके मुंतज हो, बल्कि कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें कोई तीसरा फरीक जो है वो मामलात को संभाले। वो कौन है और वो तीसरा फरीक कौन है और किस तरह से ये तीसरी सूरत इख्तियार होने जा रही है, इसके हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी आगे चल के वीलॉग में। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बता लेने दीजिए, मुझे ये कहने में आज कोई आर महसूस नहीं हो रहा कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को इस हुकूमत ने रौंदने की, ख़राब करने की, सबुताज करने की, निमटने की कोशिश की है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में ना सिर्फ ये मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च लेकर आए और उन्होंने धरना भी दिया, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेके आई, ना सिर्फ ये कि PMLN लॉन्ग मार्च लेके आई, बल्कि मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन्होंने भी एहतजाज का हक भरपूर इस्तेमाल किया। मुतादिद बार उन्होंने धरने दिए, मुतादिद बार उन्होंने रोड्स ब्लॉक की। बहुत सारे जलसे जुलूस हम इस हुकूमत के पिछले 3.5 साल में देखते रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उस वक्त बहुत से लोग ये कहते थे कि जी इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर डिक्टेटर हैं, उनका अगर मिजाज देखा जाए तो वो शायद इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी जो एक हद से ज़्यादा हमने देखा कि उनकी तनकीद करते थे, उनकी जानिब से तो ये तक कहा गया कि ये एक फाशिस्ट दौरे हुकूमत है। लेकिन ये कैसा फाशिस्ट दौरे हुकूमत था जिसमें इंतहा के लॉन्ग मार्चेस हुए, सबसे ज़्यादा जलसे जुलूस हुए, बहुत सारे मुजाहरे और एहतजाज हुए, लेकिन वो करने दिए गए। हमने इस किस्म का रियासती मशीनरी का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं देखा। ठीक है, बाज़ औक़ात हमने देखा कि कुछ जगहों पर रुकावटें आ गई या कुछ जगहों पर लोगों को रोकने की, मुंतशिर करने की कोशिश की गई हो, लेकिन जिस सतह पर हमने इस हुकूमत को देखा है ये सब हथकंडे इस्तेमाल करते हुए, इससे पहले हमने पिछले दौर हुकूमत में कम अज़ कम नहीं देखे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक था क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, एक हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी अहम सियासी जमात है और एक हकीकत है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो हमेशा से जमहूरी रिवायात की अलमबरदार रही है, हमेशा से इंसानी हुकूक की चैम्पियन बनकर सामने आती है, हमेशा से कुछ मामलात पर जो उनका उसूली मौक़िफ़ होता है उसको मैं हमेशा उसकी पजीराई करती हूँ कि कुछ मामलात पर उन्होंने रेड लाइंस रखी हैं और वो उस हद से आगे नहीं जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि अगरचे उनकी इत्तेहादी हुकूमत है और इसके बावजूद भी वो लोग इस बात के लिए हमें तैयार दिखाई नहीं दे रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जमात को अपना एक जमहूरी और आइनी हक इस्तेमाल करने दिया जाए। बहरहाल पाकिस्तान का आइन ये हक देता है कि कोई भी जमात या कोई भी शख्स एहतजाज का हक महफूज रखता है, और अगर वो हक अपना इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो आपने भी इस्तेमाल किया अपने अपोजिशन के दौर में, तो फिर आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? ये फस्ताई हथकंडे आजमाने की आखिर ज़रूरत क्या थी? अगर उनका लॉन्ग मार्च नाकाम होता, लोग कम आते, तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाते। आपने तमाम रियासती मशीनरी झोंक कर और अब ये नारे लगा दिए कि जी लोग नहीं पहुंचे, लोग कम हो गए, तो फिर कौन आपकी बात पर यकीन करेगा? तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू था जो सामने आया, जिसको कंडेम करना बड़ा ज़रूरी था।
دوسری جو چیز میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ عام طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جی برگر کراؤڈ ہے، یہ کراؤڈ وہ ہے جو کہ ایک انٹرٹینمنٹ سمجھ کر جلسوں میں آ جاتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سختیاں برداشت کر سکیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ماریں کھا سکیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ موسم کی سختی کو جھیل سکیں گے، یا وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم یہ سمجھیں کہ جناب یہ جو ہے وہ پٹ جائیں گے، لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے اور سب کچھ کر جائیں گے. تو ان میں شاید وہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ وہ برگر کراؤڈ ہے جو بڑے ناز و نام میں پلا ہوا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس لانگ مارچ میں ان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے اس بات کو بھی کسی حد تک غلط ثابت کیا ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ ریاستی مشینری کے استعمال کے باعث بہت سے لوگ منتشر ہو جاتے رہے لیکن وہ پھر سے جمع ہو جاتے رہے. تو یہ ایک ہم نے پریکٹس دیکھی کہ ان کی بھی اب سیاسی تربیت جو ہے وہ کافی حد تک ہو گئی ہے اور وہ بھی سخت جان ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کی قیادت ہے انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی گرفتاریاں یا کریک ڈاؤن ہوتے تھے تو یہ لوگ قابو آ جاتے تھے، لیکن اس دفعہ ان لوگوں نے بڑی اسٹریٹجی بنائی اور جناب اتنے بڑے پیمانے پر، اگرچہ 2 دن پہلے سے ہی کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے کم کوئی اکا دکا ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ ان لوگوں نے بھی اب کافی لرن کر لیا. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس لانگ مارچ میں عام طور پر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت سارا جو کراؤڈ ہے وہ عام لوگوں کا ہوگا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے شاید کارکنان نہیں ہوں گے. کچھ حد تک اس میں عام لوگ شامل ضرور ہوئے، لیکن چونکہ 2 دن سے ماحول ایسا بن گیا تھا جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کا جو دن ہے وہ مار دھاڑ والا دن نظر آ رہا تھا. ایسا پتہ چل رہا تھا کہ آج کا جو دن ہے اس میں ہمیں آنسو گیس کی شیلنگ، خدا نخواستہ لوگوں کے پھٹے ہوئے سر، بہتے ہوئے خون یہ نظر آ رہے ہوں گے، اور ایسا ہوا بھی. تو بہت سارے ایسے وہ لوگ جو کہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو نہیں تھے لیکن شاید وہ ان کے لیے دل میں جذبات اور حامی ضرور ہیں، دل میں جذبات بھی رکھتے ہیں. شاید نارمل سچویشن ہوتی تو ان کے ساتھ ہو لیتے، لیکن جو سچویشن بنی اس میں کسی حد تک لوگوں کو اپنے گھروں میں پھر محدود ہونا بھی پڑا. تو زیادہ تر جو کراؤڈ اس وقت لانگ مارچ میں نظر آ رہا ہے وہ کارکنان پر ہی محیط ہے. کچھ لوگ ہیں جو پھر بھی اس کے باوجود عام فیملیز بھی جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہمیں ماریں کھاتے اور ڈٹے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جو کہ آگے بڑھ رہے ہیں. عمران خان صاحب خیبر پختونخوا سے نکلے، قیادت کر رہے ہیں. ڈی چوک پہ ان کا کہنا ہے کہ وہ پہنچیں گے. سپریم کورٹ نے اگرچہ کہا ہے کہ ڈی چوک پر نہ آئیں، آپ کو متبادل جگہ دے دی جائے، تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات بھی ہیں. دیکھنا یہ کہ اس کو کس حد تک فالو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ اس حکومت کو تھوڑا راستہ دینا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کا جو احتجاج کا حق ہے اسے قبول کرنا پڑے گا. ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جناب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اس ساری سچویشن میں اب ذرا آپ تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں. تو ابھی تک کی سچویشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اب ذرا اس کا تھوڑا سا اگر انالیسس کیا جائے کہ یہ ساری سچویشن کس کے فیور میں جاتی ہے اور کس کے اگینسٹ جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی انارکی، کسی بھی قسم کا انریسٹ، کسی بھی قسم کا تشدد، کسی بھی قسم کے اس طرح کے سینز جو آپ دیکھ رہے ہیں پکڑ دھکڑ مار دھار والے، یہ کبھی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے حق میں نہیں جاتے ہیں. آپ اگر اس ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اس لانگ مارچ کو ناکام بنا بھی لیں، انہیں روک بھی لیں، تو تب بھی یہ آپ کی کامیابی نہیں گردانا جائے گا. اچھا، اب عمران خان صاحب لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں نا تاکہ وہ اپنا ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھ سکیں وہاں جا کر. ان کا شاید یہ بھی پلان ہے کہ وہ دھرنا دیں، ان کا یہ بھی پلان ہے کہ دھرنا زیادہ لمبا کرنے کے بجائے مختلف شہروں میں ہی دھرنے دے دیے جائیں، بلاک کیا جائے، ایسی شاہراہوں اور ایسے موڑ پر، ایسے پوائنٹس پر لوگ جمع ہوں، احتجاج کریں کہ جہاں پر جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج ہو جائے. اب یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو تو یہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی. اس گورنمنٹ نے یہ کام عمران خان صاحب کا خود کر دیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود ہی کنٹینر لگا کے آپ نے راستے بند کر دیے. خود ہی ہم نے آج دیکھا کہ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہو گئیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب پرچے ملتوی ہو گئے، بازار بہت ساری جگہوں پہ بند ہو گئے. تو آپ نے کاروبار زندگی تو خود ہی مفلوج کر دیا. اب یہ سچویشن کیا صرف آج کی تھی؟ ایسا بھی نہیں ہے. لانگ مارچ یاد رکھیے کبھی بھی کوئی ایک دن کا کھیل نہیں ہے. یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی 2020 یا ون ڈے میچ نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے. اس میں ٹیمپرامنٹ کا امتحان ہے. اس میں آپ کو بہت دفعہ لگے گا ایک
طرف کا پلڑا بھاری ہے, دوسری دفعہ لگے گا کہ جناب دوسری طرف کا پلڑا بھاری ہے. لیکن یہ فیزز ہیں جو آتے رہتے ہیں. ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس نے آ کر منتشر کر دیا, مظاہرین تتر بتر ہو گئے, لو جی گیا لانگ مارچ. لیکن دوسری ہی جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے گیدر ہو جاتے ہیں. اب ریاستی مشینری کا اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ بار بار مظاہرین کو منتشر کر سکے, کیا ان کے پاس ایکوپمنٹ اتنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کراؤڈ کو جو ہے وہ منتشر کرنے کے لیے بار بار استعمال کر سکے؟ آج آپ یہ یوز کر لیں گے, رات کو پھر یوز کر لیں گے, کل پھر وہ نکل آئیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ آخر ایک پوائنٹ پر جا کر آپ کی بھی بس ہو جائے گی. ریاستی مشینری آپ کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ کہ آج آپ نے بہت سارے پوائنٹس پر یقینی طور پر انہیں روک دیا یا انہیں منتشر کر دیا, لیکن وہ لوگ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے, اور جب وہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ اور زیادہ جذبے کے ساتھ جب نکلیں گے باہر تو یقینی طور پر وہ پھر آپ کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ جو میچ ہے یہ ابھی جاری ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جزوی کامیابی آپ نے حاصل کر لی ہے تو ایسا نہیں ہے, یہ صرف جزوی کامیابی تک تو ہو سکتا ہے, لیکن آگے ابھی میچ باقی ہے. دیکھنا یہ کہ اس میں کامیابی کس کی ہوتی ہے. کیا اگر عمران خان صاحب الیکشن تاریخ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کی کامیابی گردانا جائے, یا پھر یہ سمجھا جائے کہ اگر وہ اس لانگ مارچ کے نتیجے یا دھرنے یا جو بھی آگے ان کا پلان سی ہے اس کے نتیجے میں بھی ایسی کوئی بھی کمٹمنٹ لینے یا تاریخ لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا یہ اس حکومت کی کامیابی ہے؟ اس حکومت کی کامیابی تو یہ جب ہو اگر یہ نہ صرف یہ کہ اگلے 1.5 سال تک باقاعدہ حکومت کرنے میں کامیاب ہوں بلکہ اس میں کچھ ڈیلیور بھی کر سکیں. اور میں اپنے پچھلے ویلاگز میں اس پر بات کر چکی ہوں کہ انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ سچویشن شاید اس گورنمنٹ کے لیے بھی اتنی سوٹیبل نہیں ہے. تو پھر یہ بھی آپشن ہے اس گورنمنٹ کے پاس کہ سچویشن کو اس حد تک لے جایا جائے, وہاں تک لے جایا جائے کہ جہاں یہ بھی سیاسی شہید بنا دیے جائیں, یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس حد تک خراب کر دی جائے اور ریاستی مشینری کو عوام کے سامنے یوں آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ جہاں پر شاید ایمرجنسی کی سی کیفیت ہو جائے اور وہاں پر کسی کو انٹروین کرنا پڑے. ایسی کوئی سچویشن بن جائے تاکہ اس گورنمنٹ کو بھی ایک سیف ایگزٹ مل جائے اور عمران خان صاحب کو بھی سیف ایگزٹ مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ میں ہی کچھ ناعاقبت اندیش جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو بھی سیاسی شہید بننے کا مشورہ دے رہے ہیں. لیکن اس پر غور ضرور ہوا ہے, لیکن اس پہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے اب خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایسی سچویشن میں کسی بھی فریق کی سائیڈ لینا خود ان کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. پہلے اس سارے ایڈونچر میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے امیج کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو سینٹی ہے وہ پریویل کرتی ہے یا نہیں, سینس پریویل کرتی ہے یا نہیں, کیا واقعی عقل سے دانش مندی سے سارے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے یا پھر غلطی کو صحیح کرنے کے بجائے ایک اور غلطی کر کے اس کو مزید بگاڑنے کی طرف لے جایا جاتا ہے معاملے کو. دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بنتی ہے. ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.